یہ جو خروج کے اوقات ہیں اور عمل کے ماحول میں رہنے کی پابندی ہے، یہ کوئی اس زمانے کا مرتب کیا ہوا کام نہیں ہے، بلکہ 40 دن سے اگر 39 دن ہو جائیں خروج میں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت لے کر نکلے ہوئے، ایک ساتھی نے کہا کہ میں اپنے جانور کو چارہ دے کر آتا ہوں، آلف دابتی استاذن منہ۔ فرمایا غور کر کے کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی میں اجازت چاہتا ہوں اپنے جانور کو چارہ دینے کے لیے۔ فرمایا جاؤ۔ چلے گئے، بہت دیر کے بعد آئے، رات کو دیر سے پہنچے، پوچھا کہاں گئے تھے؟ پوچھا کہاں گئے تھے؟ نہیں ذهب۔ کہنے لگا میں نے تو آپ سے اجازت لی تھی اپنے جانور کو چارہ دینے کے لیے، جانور کو چارہ دینے گیا تھا۔ فرمایا غور کر کے کہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں گھر چلا گیا تھا، میں گھر چلا گیا تھا۔ ابو موسیٰ نے فرمایا تم 40 دن دوبارہ شروع کرو۔ یہ فرمایا استعنیف، تم 40 دن دوبارہ شروع کرو۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ عمل کے ماحول میں ایک متعینہ مدت گزارنا یہ کوئی اس زمانے کا پروگرام اور خیالی نظام نہیں ہے، بلکہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کے لیے متعین ضابطے اور طریقے ہیں اور تربیت کے لیے متعین جگہ ہے۔ چنانچہ 3 دن جب ہو گئے سمام بن اسال کو، تو آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو اب چھوڑ دو، اب سمامہ کو چھوڑ دو، وقت پورا ہو گیا اس کا مسجد کا۔ وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سارے واقعات ہمیں کام کا اصول اور کام کا طریقہ محنت بتلانے کے لیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے آپ کا معمول کیا تھا کہ مسجد کے ماحول میں اسے رکھا جاتا تھا تاکہ اعمال مسجد دلوں کو اسلام کے لیے نرم کریں، اعمال مسجد دلوں کو اسلام کے لیے نرم کریں۔ حدیث میں آتا ہے مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہمارے ملک کی صورتحال اور ہے، نہیں، بلکہ یہ یقین کریں کہ اللہ کا تعلق اور تربیت کے حاصل ہونے کی اصل جگہ مسجد ہی ہے۔ اس زمانے میں 2 بنیادی فریضے علم اور ایمان یہ مسجد سے نکل گئے۔ علم اور ایمان تربیت کی جگہ سے ختم ہو گئے، حالانکہ علم اور ایمان یہ تربیت کے لیے ہیں اور ان دونوں کے سیکھنے کی اصل جگہ مسجد ہی تھی۔ علم اور ایمان ان کے حاصل کرنے سیکھنے کی جگہ اصل مسجد ہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تربیت کے لیے اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اعمال مسجد سے جوڑا تھا۔ اس میں نے عرض کیا جس میں سب سے پہلا مقصد دعوت دے کر ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا تھا، دعوت دے کر ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا تھا کہ دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکالو۔ ہمارا ماحول بازار میں تو وہ شکلوں سے پلنے کا ہے، حکومت میں جاؤ تو حکومت سے پلنے کا ہے، وکالت میں جاؤ تو وکیلوں سے مقدمات کا حل ہونے کا ہے، زراعت میں جاؤ تو پھر زمینداری سے پلنے کا یقین ہے، سرمایہ داری کے نقشوں میں جاؤ تو سرمایہ داری سے پلنے کا یقین ہے۔ فرماتے تھے
ان ساری شکلوں اور ان سارے اسباب اور ان تمام مادی نظام سے مسلمان کو نکالا جاتا تھا کہ ان ساری شکلوں میں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے ان تمام شکلوں کے ماحول سے نکل کر اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا کرنے کے لیے۔ اصل بات یہ ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ ایمان کے بڑھنے کا اور ایمان کی ازدیاد کا تو سبب ہی اصل مسجد ہے، اس لیے کہ ہمیں صحابہ کرام کا عمل یہ بتلا رہا ہے، وقال عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اس لیے مسجد کے ماحول میں جمع کر کے یہاں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں ایمان بالغیب سکھلایا جائے، یہاں لا کر ایمان بالغیب سکھلایا جائے، اس لیے کہ یہاں سے باہر جتنا بھی ماحول ہے وہ سارا ماحول مشاہدات کا ہے، تجربات کا ہے۔ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں ایمان بالغیب سکھلایا جائے، یہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں ایمان بالغیب، حضرت نے حیات الصحابہ کی 3 جلد کے شروع میں ایمان کی مجالس کا باب قائم کیا ہے، 3 جلد کے شروع میں حیات الصحابہ میں، اور یہ بات سمجھائی امت کو حیات الصحابہ سے کہ ہمارا طریقہ محنت وہی ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ چنانچہ حضرت نے اس میں جو واقعات جمع کیے وہ ایمان بالغیب سکھلانے کے واقعات جمع کیے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، اس سے لقبت نہ آخی، فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ، اصل گئے جا کے شہد پلایا، پھر آ کر عرض کیا کہ اس کے تو 10 اور زیادہ ہو گئے، فرمایا نہیں جاؤ اس کو شہد پلاؤ، پھر مسجد آئے، پھر آ کر عرض کیا کہ اس کے پیٹ جو ہے 10 اور بڑھ گئے، آپ نے پھر یہ فرمایا کہ نہیں جاؤ اس کو شہد پلاؤ، اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ دیکھو دوستو، مسجد کے ماحول سے ایمان کے بننے کا اصل مطلب یہ تھا کہ تم مسجد میں جمع ہو کر مسجد سے باہر جتنے بھی مادی نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سارے نقشوں سے ہونے کا انکار کرو، ان تمام نقشوں سے ہونے کا انکار کرو، ان تمام نقشے سے ہونے کا انکار کرو جو نقشے مسجد سے باہر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تم دعوت کو لے گئے مسجد سے باہر اور مسجدوں میں جمع ہو کر ایمان کر کے قائم نہ کیے تو یاد رکھنا یہ سارے مادی اسباب مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ سارے مادی اسباب مسجد کے اندر داخل فرماتے تھے، پھر تمہاری مسجد تمہیں غنی نہ کرے گی بلکہ تمہاری مسجد تمہاری محتاج ہوگی، تمہاری مسجد تمہاری محتاج ہوگی۔ اور واقعی ہے حقیقت اس زمانے میں کہ مسجد خود محتاج ہے۔ پہلے مسلمان اپنی تمام حاجت اور ضرورت میں نبی سے لے کر امتی تک اپنی حاجت کے لیے مسجد کے محتاج ہوتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد محتاج ہے محلے والوں کی، اس زمانے میں مسجد محتاج ہے محلے والوں کی۔ محلے والے تعاون کریں گے تو مسجد بنے گی، محلے والے تعاون کریں گے تو امام ہوگا، محلے والے تعاون کریں گے تو مسجد کی ضروریات پوری ہوں گی۔ پہلے سب مسجد کے محتاج تھے کہ حاجت پیش آئے چلو مسجد چلو۔ بڑے بڑے کام صحابہ مسجد سے ذریعے کر لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آگ نکلی مدینہ منورہ میں جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی، یہ ایسے ہی خبر سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ نکلنے کی، سیدھے مسجد میں پہنچے، سیدھے مسجد پہنچے،
تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں. فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے, اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. یعنی کائنات کے نظام کو اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا تعلق اصل مسجد سے تھا, کیونکہ نظام قدرت وہ اس وقت تک موافق نہیں ہوگا مسلمانوں کے جب تک مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر اس نظام کو نہیں چلائے گا. سیدھی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذمہ داری سے فرمایا جاؤ اس آگ کو پہاڑ میں داخل کرو. آگے آگے آگ تھی, پیچھے حضرت ذمہ داری آگ کو سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کی کوہ میں, پہاڑ کے اندر. خبر آئی کہ دریائے نیل کا پانی چڑھتا نہیں جب تک ایک لڑکی کو مزین کر کے اس میں ڈالا نہیں جاتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خط لکھا دریا کو. یہ واقعات اس زمانے میں ایک کہانیاں بن گئے, اس زمانے میں کہانیاں بن گئے, اس زمانے کے واقعات کہانیاں بن گئے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر آج بھی ہر کام کرنے والا خصوصاً ہر امتی اپنی ضرورت کو لے کر مسجد کی طرف اس طرح آئے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک آئی کھانا نہیں ہے, آپ مسجد میں آئے, آ کر دعا کی اللہ سے کھانا مانگا, نہیں ملا, پھر گئے گھر میں پوچھا کھانا نہیں, پھر آئے, پھر نماز پڑھی, پھر دعا کی, پھر گھر گئے, پھر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں, پھر مسجد آئے. آپ نے امت کو یہ کر کے دکھلایا کہ جب تک تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تم اپنے مسئلے کے لیے بار بار اللہ کے گھر میں آتے رہنا. تم بار بار مسئلے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے رہنا. میں یہ بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ جتنے بھی احکام اور دعائیں اور اعمال ہیں اس پر یقین آئے گا نہیں جب تک ایمان بالغیب مسجد سے نہیں سیکھا جائے گا. ایمان بالغیب کا مسجد سیکھنے کا مطلب صرف بیان تقریر سے نہیں ہے, بلکہ ایمان بالغیب کا مسجد سے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ, حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ, یہاں سے تمہیں عمل کا یقین ملے گا. اپنی حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ, یہاں سے تمہیں عمل کا یقین ملے گا. اگر حاجت کو لے کر مسجد نہ آئے, حاجت کو لے کر مادی اسباب کی طرف گئے تو تمہیں اسباب کا یقین ملے گا, حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ گے تو اعمال کا یقین ملے گا. یہ بات سمجھنی ہے, تم حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ گے عمل کا یقین ملے گا, حاجت کو لے کر سبب میں جاؤ گے تو سبب کا یقین ملے گا. اس زمانے میں مسلمان کا خیال یہ ہے کہ حاجتیں تو اللہ نے اپنی قدرت سے اسباب پر تقسیم کر دی ہیں, اب حاجت اور سبب یہ اللہ کا نظام ہے. اور رہا عبادات کہ وہ عبادات کے لیے مسجد ہے, عبادات کے لیے مسجد ہے, حاجات کے لیے اسباب, حاجتوں کے لیے اسباب اور عبادات کے لیے مسجد. یہ مسلمانوں نے اپنی حماقت سے یہ تقسیم کی ہے.